اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MH اسلامک ٹی وی اور فیس بک پیج۔ آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارا سلسلہ در سلسلہ کربلا کے شہداء کا چل رہا تھا۔ آج میں کربلا کے اس شہداء کا ذکر کر رہا ہوں جس کا تعلق تو کوفیوں سے تھا، شامیوں سے تھا، یزید کی فوج سے تھا، عمر سعد کی فوج سے تھا۔ لیکن جب عمر سعد نے امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے اس بندے کو بھیجا، اس نے تلوار کو نیام سے نکالا اور امام حسین کے قریب گیا تو امام حسین نے اسے کہا کہ تم میرے قاتل نہیں ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت اس بندے نے کہا، نصرت امام حسین میں شہید ہونے والے بندے نے کہا کہ مولا آخری وقت بھی آپ کو ہماری نجات کی فکر ہے؟ تو اس نے توبہ کی اور امام کو کہا کہ مولا میں آپ کی نصرت میں لڑنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے تلوار نیام سے نکالی اور یزیدی فوج کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ لڑو، اور میں نے حق کو پہچان لیا ہے، میں نے دین اسلام کو پہچان لیا ہے، آؤ میں امام کی نصرت میں آپ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمر سعد نے فوجیں بھیجی اور اس بندے پر حملہ کیا اور اتنے خوب اچھے انداز میں جنگ کی۔ جب یہ زخمی ہو گیا، امام کی طرف رخ کر کے کہنے لگا، مولا آپ میرے لیے خیر کی دعا کریں۔ تو امام نے کہا کہ آپ کا شمار جنتیوں میں ہے اور کربلا کے شہداء میں ہے، اور یہ بندہ شہید ہو گیا۔ حسین بجاڑا صاحب نے اپنی کتاب اصحاب الیمین میں اس کا واقعہ لکھا ہے اور اس کا نام نہیں لکھا، یہ نام اس کا نام معلوم ہے۔ اور امام کی تبلیغ میں عاشوراء کے دن نجات پانے والا یہ شخص ہے۔ کربلا میں اس کا بھی، کربلا کے شہداء میں اس کا بھی ایک نام ہے، اور اس نے بھی ایک کمال درجہ حاصل کیا ہے کربلا میں۔ امام حسین کی نصرت میں لڑنے کے بعد جب شہید ہوا تو جس کے حق میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام دعا کریں تو اس کا رتبہ کتنا بلند ہوگا، کتنے عظیم مرتبے پہ فائز ہوگا۔ یہ مرد مجاہد یزیدیت کی فوج میں شامل تھا۔ جب اللہ نجات دیتا ہے تو حسین کے ساتھ کھڑا ہو کر دشمنوں سے مقابلہ کرنے لگ جاتا ہے۔